بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قوم لوط جس نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنسی شروع کی تھی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا تھا کہ قوم لوط کی عورتیں ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ لاکیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان ایک مخلوق نہیں بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کی بے شمار اولاد ہے۔ قرآن مجید میں شیطان کا ذکر ملتا ہے، جو شیطان کے چیلے اور اس کاموں میں اس کی مددگار اور معاون ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں، جن میں سے ولہان نماز اور عبادت میں وسوسے ڈالتا ہے، کچھ لوگوں میں افواہ پھیلاتے ہیں، کچھ گھروں میں لڑائیاں کرواتے ہیں اور کچھ گانے بجانے کو عام کرتے ہیں۔ اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیطان کی اولادوں میں ایک نام لاکیس کا بھی ہے۔ لاکیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے، جسے ابلیس نے قوم لوط کی طرف ایک خاص ڈیوٹی لگا کر بھیجا تھا۔ قوم لوط تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ یہ اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہاں سرسبز وادیاں تھیں جن میں سدوم اور عمورہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ شیطان نے سدوم کے لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان انسان کے بھیس میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں مردوں میں شہوت کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہذا وہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے۔ وہ روزانہ بدفعلی کرتے، یہاں تک کہ کوئی مسافر ان کے علاقے سے گزرے تو یہ لوگ اس مسافر مردوں کو بھی پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے گئے۔ یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے اور ان لوگوں کو اپنی عورتوں سے کوئی رغبت نہ تھی اور کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک چوراہوں پر کیا جاتا تھا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اپنے گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا، تم لوگ جو بے حیائی کرتے ہو، جو تم لوگوں سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہ کیا، تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو، لیکن قوم لوط پر کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے، تم نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ برباد کر رہے تھے۔ بہرحال اہل سدوم کے لوگوں نے جب اپنی عورتوں سے قربت اور خواہش کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہرا موقع تھا، لہٰذا شیطان نے اپنی بیٹی جس کا نام لاکیس تھا اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاکیس شیطان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا لاکیس ایک خوبصورت عورت بن کر ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تباہ و برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہٰذا میری جوانی اور میرا حسن سب یوں ہی رائے گا چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی بہت سی عورتیں بھی واہ ویلا کرنے لگی اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر لاکیس نے کہا کہ ہم بھی مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے جیسے وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاکیس سے پوچھا، وہ کیسے؟ لہٰذا لاکیس قوم لوط میں ایک امیر اور خوبصورت عورت کے پاس آئی، اس کے ساتھ بدفعلی کی اور ان عورتوں سے ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عمورہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اسی طرح کرنے کو کہا۔ عورتوں کے درمیان اس طرح ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ
عورتوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کر رہی ہیں تو انہوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا، وہ خود بھی اس بدفعلی میں مبتلا رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخرکار جب قوم لوط کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں اور آگ کا عذاب بھیجا اور سدوم اور عمورہ کے 5 بستیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ سدوم اور عمورہ ان علاقوں میں رہنے والے ہم جنس پرست کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سڈوم اور گمورہ کو سن سٹی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم یونان کی تاریخی ریکارڈ میں بھی سدوم کے گناہگار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور گمورہ تاریخ انسانیت کے پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا، اور ابلیس کی بیٹی لاکیس نے بعد میں اس گھنونے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جسے جدید دور میں لیسبین کمیونٹی کا نام دیا گیا۔ سدوم اور عمورہ کے بعد یہ ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتی چلی گئی، اور دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے نر اور مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ نر اور مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون بھی کسی بھی حال میں قانون الہی سے بدل نہیں سکتا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔